بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، خیر و آباد رکھے، دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ تو اس سے پہلے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا، آج پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ قرآن پاک کی 11ویں سورت آپ علیہ السلام کے نام پر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آتا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ حشر وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد مدتوں تک دنیا میں آباد رہی اور آہستہ آہستہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھول گئی۔ شیطان نے پھر ان کو بہکا کر بتوں کی پوجا پر لگا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے، اس نے پھر حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر ان لوگوں کے پاس بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے جو آج کہلاتی تھی کہا کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں تم سے اس وعظ و نصیحت کے بدلے کوئی مزدوری یا اجرت نہیں مانگتا، مجھے اس کا بدلہ تو وہی دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اے میری قوم تم اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس سے توبہ کرو، وہ تمہارے لیے میਂہ برسائے گا جس سے تمہارے کھیت اور باغات اچھے ہوں گے اور تمہاری طاقت بہت بڑھا دے گا۔ وہ بولے کہ اے ہود، ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، تم کوئی نشانی دکھاؤ، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بتوں میں سے کسی نے تم پر آسیب کر دیا ہے اور تم دیوانے ہو گئے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم سب مل کر میرے لیے جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ میرے ہاتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں جو پیغام بھیجا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے۔ اگر تم میرا کہنا نہ مانو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور لوگوں کو بسا دے گا اور تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ اس پر ان کی قوم نے کہا کہ ہر روز تو ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے، جا اپنے اللہ سے کہہ کہ ہم پر عذاب نازل کر دے اور اس میں ہرگز دیر نہ کرے۔ حضرت ہود علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے وہ غریب اور کمزور تھے، اور جو کافر تھے وہ مالدار اور سردار تھے۔ ان سب نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا جسے دیکھ کر یہ سمجھے کہ بارش ہونے والی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ عذاب ہے، چنانچہ وہ ایماندار لوگوں کو لے کر بستی سے باہر چلے گئے اللہ کے حکم سے۔ اس بادل کے بعد آندھی آئی جو 8 دن اور 7 رات متواتر لگاتار چلتی رہی، یہاں تک کہ سب کافر مر گئے اور نیست و نابود ہو گئے، اور اس طرح ایک بار پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین کافروں اور مشرکوں سے خالی ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارا خاتمہ توحید پر ایمان کے ساتھ کرے، آمین۔ اس کے بعد ہوگا بیان حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور کامنٹ باکس میں اپنی رائے دیجئے، لائک بھی کیجئے۔ اگر اس سے پہلے آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے، اور اگر اس سے پہلے بیل نوٹیفیکیشن آن نہیں کی فار آل تو وہ بھی کر لیجئے تاکہ آپ میری ہر آنے والی ویڈیو واچ کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔